الحمد لله الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونطق الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم استغى نساؤكم وفسد شبابكم وتركتم جهادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایمان کے بعد سب سے محتم بالشان اگر کوئی عمل اسلام کے اندر میں، دین کے اندر میں ہے تو وہ ہے نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں کیا، لیکن مختصر انداز میں. نماز کو لائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت تفصیل کے ساتھ میں. روزے کو لائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت مختصر. قرآن کی چند ایک آیات ہیں جس میں روزے کا تذکرہ ہے. زکوٰۃ کو لائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر میں تو مختصر جگہ چند ایک آیات کے اندر میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. حج کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں چند ایک مقامات پر تذکرہ کیا. ایمان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر میں ہے تو وہ نماز کے بارے میں ہے. 750 جگہ پر قرآن پاک کے اندر میں تذکرہ نماز کا ہے کہ نماز کو قائم کرو. ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا. نماز کا پڑھنا کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر میں چھٹی کر دی، پھر مغرب کو آ گئے، پھر عشاء پڑھی. کبھی ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر کی چھٹی کر دی. کبھی فجر اور ظہر چھوڑ دی اور عصر مغرب عشاء تینوں جماعت کے ساتھ میں پڑھ لی. یہ ہے نماز کا پڑھنا. اس کو کہیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ایک ہے نماز کا قائم کرنا. فجر بھی ہو رہی ہے، ظہر بھی ہو رہی ہے، عصر بھی ہو رہی ہے، مغرب بھی ہو رہی ہے، عشاء بھی ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب اور لاڈلی نماز ہے تہجد بھی ہو رہی ہے.
خیر تہجد کو رکھو بازو میں، 5 وقت کی نمازیں اگر جماعت کے ساتھ میں ہو رہی ہیں تو یہ ہے نماز کا قائم کرنا. اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نماز کے پڑھنے پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، نماز کے قائم کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں. دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. نماز سے مسائل حل ہوں گے دنیا و اخروی، کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ حضرت ام سائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھی تھی وہی نماز ہمارے پاس بھی ہے. نئی اسلام کے اندر میں داخل ہوئی، کسی نے آ کر کے اطلاع دے دی کہ اسلام کو تو قبول کر لیا، پہلے تو شوہر تھا نہیں، برادری نے باہر نکال دیا، اب دیکھ تو نے اسلام کو قبول کیا تو تیرے اوپر دیوی دیوتاؤں کا، اور جن کو تو مانتی تھی، پہلے تو مشرک تھی، جن بتوں کی تو پوجا کیا کرتی تھی وہ بت ناراض ہو گئے اور انہوں نے تیرے بچے کو مار دیا. حضرت ام سائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا کہ اس بچے کی لاش کو کفن پہنا کر کے اور پوری تیاری کر کے قبرستان لے جانے کے لیے رکھا ہوا ہے. ماتم نہیں کیا، چیخی چلائی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اور میرے بچے کو تنہا چھوڑ دیا جائے. روایت کے اندر میں آتا ہے بچے کو سامنے رکھا گیا، حضرت ام سائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اچھا خاندانی مسلمان نہیں ہے ہماری طرح کہ بچپن سے نماز پڑھ رہی ہیں، ابھی اسلام میں داخل ہوئے چند دن ہوئے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا ارحم الراحمین، اے میرے رب، اے رحم کرنے والے، میں نے اسلام کو قبول کیا، مجھے اس بچے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ مشرکین مکہ تانا دیں گے اور وہ تانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ تو نے اسلام کو قبول کیا، اس لیے یہاں کے بتوں نے تیرے بچے کو مار دیا، یہ تانا مجھے برداشت نہیں ہے، اللہ اس بچے کو زندہ کر دیجئے. اچھا ایک لفظ یہ تھا کہ اللہ اس میں برکت ڈال دیجئے. روایت کے اندر میں آتا ہے اس بچے کی کفن میں حرکت شروع ہو گئی، صحابہ نے کفن کی گرہ کھول کر کے دیکھا تو وہ بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا. حضرت ام سائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زندہ رہا، حضرت عمر کی دور خلافت میں زندہ رہا، حضرت علی کی دور خلافت میں زندہ رہا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں زندہ رہا، اور ان کے بعد بھی زندہ رہا. اور روایات کے اندر میں آتا ہے اللہ نے اس بچے سے 90 اولاد پیدا کی، اس کی برکت کی دعا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی. نماز کے پڑھنے پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، نماز کے قائم کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ. قرآن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا تذکرہ لائے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، پڑھو کا لفظ ایک جگہ بھی نہیں قرآن کے اندر میں، سب جگہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. ہم سے آج نماز قائم نہیں ہوئی ہے، یہ نماز کے پڑھنے والے ہم ہیں، نماز کے قائم کرنے والے گنے چنے افراد ہیں کہ جو جماعت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، نماز کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے جماعت کبھی کبھار چھوٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹے، کہ فجر وقت پر ہو رہی ہے، ظہر وقت پر ہو رہی ہے، عصر وقت پر ہو رہی ہے، مغرب وقت پر ہو رہی ہے، عشاء وقت پر ہو رہی ہے. اچھا اس نماز سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں عزت دے گا.
روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے سے، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن حج کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، روزوں کا نہیں ہے، چونکہ اس میں رعایت ہے کہ حج مالدار کریں گے، زکوٰۃ مالدار لوگ نکالیں گے، روزہ صحت مند لوگ رکھیں گے، مسافر کے لیے کہ چھوٹ دے دی گئی، بیمار کے لیے چھوٹ دے دی گئی. لیکن نماز نہیں. اگر آخر سانس چل رہی ہے، اذان کی آواز کان میں آئی ہے، اب بھی نماز فرض ہے. روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود، کہ کل قیامت کے دن نہ دوسرے کسی چیز کا سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال اللہ کی طرف سے اگر یہ ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ بتا نماز کتنی پڑھ کے آیا ہے. اچھا اخروی آخرت میں اس کا سوال ہوگا، لیکن نماز کے فوائد اللہ دنیا میں پہنچائے گا بندے کو. نماز کا سوال اور اس کا اجر یہ آخرت کے اعتبار سے تو ہے، لیکن دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے گا اور اس کا اجر اس کو دے گا، اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوٹی. ایک غزوے کے موقع پر صحابہ نے دیکھا دشمن تو بہت زیادہ کثیر تعداد میں، ہماری تعداد کم ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ نماز کا وقت ہو چکا ہے. جنگ کے میدان میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے نماز کو نہیں چھوڑا. کہا کہ آدھے ان سے مقابلہ کرو اور آدھے سب بنا کر کے کھڑے ہو جاؤ. روایات کے اندر میں آتا ہے کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پیر کٹا ہوا اور کسی کا ماتھا پھٹا ہوا، آدھوں نے صف نماز کی باندھ لی اور جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے. ضرورت پڑی تو اب اس نمازی کے اندر سے کوئی شخص نکل کر کے واپس جا کر کے ان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اس کی جگہ دوسرا شخص آ کر کے کھڑا ہو رہا ہے اور پھر نماز وہاں سے لڑ کر کے واپس آ کر کے نماز کے اندر میں کھڑا ہو رہا ہے. میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میں تو نماز کی حالت میں تھا، ایک رکعت ہو گئی اور ایک رکعت ہونے کے بعد واپس میں چلا گیا جنگ کرنے کے لیے، واپس آیا جماعت کے اندر میں کھڑا ہوا، کیا میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جبرائیل آسمان سے آئے کہ یا رسول اللہ ان کی نماز قابل قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، دعوت اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کے دین کی نسبت پر جنگ و جہد کر رہے ہیں، کہ جنگ و جہد کر رہے ہیں دعوت کے عمل کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا اجر اور ثواب پورا ان کے نام اعمال میں ڈال دیا. نماز اگر چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو اب محرم کا مہینہ آ رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے کہلوا بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ان سے کہو، دوسرے دن جمعہ تھا، جمعرات کی رات پتا چلا کہ اب کل صبح جنگ ہے. صبح جنگ شروع ہوئی، ظہر کے وقت تک 72 جو تھے جنگ کے میدان کے اندر میں، آدھے سے زیادہ شہید ہو چکے تھے، اب بچے تھے 20-22. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کے پاس کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ان سے کہو. زہیر ابن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کے لیے جنگ روک دی جائے. تو اس نے کہا کہ تمہاری نماز کوئی قابل قبول نہیں اور ہم تمہیں نماز کی چھٹی نہیں دیں گے. وہاں اس حال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کے قیامت تک کے آنے والی امت کو سبق دیا ہے کہ ہماری گھر کے لاشیں پڑی تھیں لیکن اس وقت میں بھی ہم نے نماز جنگ کے میدان میں نہیں چھوڑی ہے. اے امت مسلمہ، اپنے دنیا کے چھوٹے موٹے تقاضوں کے اوپر نماز کو قربان مت کرنا. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. دو چیزیں اس امت کا سرمایہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے،
ایک نماز کو مضبوطی کے ساتھ میں تھام لینا اور دوسرا صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا. یہ دو چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں ہر حال میں کامیاب کر کے رہے گا. صحابہ نے ہر حال میں نماز کے اوپر قیام، ہر حال میں نماز پر استقامت صحابہ رہے، اور ان کے بعد آج بھی ان کی نسلوں کے اندر میں یہ دو چیزیں زندہ ہیں. ایک توحید، شرک سے پاک. عرب چاہے جتنے گناہ کرے گا لیکن شرک کبھی نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، خالص اللہ کے اوپر اس کا یقین ہوگا. ہمارے جیسا نہیں. وہ توحید ان کے اندر میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. دوسری چیز نماز کے پابند. سفر میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، سواری کو روک دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز کی پابندی کی. نماز کبھی نہیں چھوڑتے. ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی انہیں بادشاہوں کی زندگی عطا فرمائی ہے. ملکوں کے وزیر اعظم کا وہ لیونگ سٹینڈرڈ نہیں ہوگا جو عربوں کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے ان کو. اس سے غفلت ہے آج امت مسلمہ کی طرف سے. مسجدیں خالی ہیں. عیدین میں، رمضان میں، جمعے میں مسجدیں پوری فل ہو جاتی ہیں، اور باقی نمازوں کے اندر میں امت اس کو نماز کو فرض ہی نہیں سمجھ رہی ہے کہ میرے اوپر فرض ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ کسی قیمت پر چھوڑا نہیں جا سکتا. سب سے زیادہ دردناک عذاب کسی ایمان والے کو اگر ہوگا قبر کے اندر میں، ایمان کے ساتھ گیا ہے، مسلمان بن کر کے گیا ہے، لیکن زندگی کے اندر میں نماز نہیں ہے، تو قبر کا عذاب سب سے زیادہ دردناک اس کو دیا جائے گا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، شاگرد تھے. اکثر خانقاہ کے اندر میں جانا آنا ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ خانقاہ کے اندر میں گئے اور یہ دونوں کا اتنا گہرا تعلق تھا، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو اتنی بڑی شخصیت، دنیا کے فلم ایکٹر مسلمان کے بچے کو پتا ہے، سیاست دانوں کی تاریخ مسلمان کے بچے کو پتا ہے. اگر نہیں جانتا تو اپنے اکابرین کی تاریخ کو نہیں جانتا کہ ہمارے اکابرین کیا تھے اور کیا قربانیاں دی ہیں. شاملی کے میدان میں انگریزوں سے جب مقابلہ ہوا تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلایا اور کہا کہ انگریزوں سے مقابلہ ہے، چلو اب ان سے لڑنے کا وقت آیا ہوا ہے. اور جنگ کے میدان کے اندر میں جب پہنچے تو مرید آگے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پیچھے ہیں، اور جنگ کے میدان کے اندر میں وہاں لڑائی ہوئی شاملی کے میدان میں، تو یہاں گولی تھوڑا سا دماغ کو یہاں چھو کر کے نکلی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو وہ نیچے گرے اور نیچے گر کر کے پکارا اپنے شیخ کو، حضرت حضرت. انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا کیا ہوا، تو کہا کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، نظر نہیں آ رہا ہے اور یہاں زخم ہوا ہے. تو کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک دوا ہے، آجا. گود کے اندر میں سر رکھا. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ درود پڑھا اور اپنا لعاب نکال کر کے آپ کے زخم کو لگایا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں چند منٹوں کے اندر میں دیکھنے لگ گیا. یہ ایسی شخصیت تھی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ اپنے شیخ کی یاد آئی. لوگ جاتے تھے پہلے علماء کے پاس بیٹھتے تھے جا کر کے اور ان سے کچھ فیض حاصل کرتے تھے. اچھا پھر اب اگر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈو گے تو نہیں ملیں گے. جیسی روح ویسے فرشتے، ہے نا، کہاوت مشہور ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے. جب خلیفہ بنے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت آپ سے تھوڑا سا مجھے شکایت ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ حضرت عمر کیسی حکومت کرتے تھے، آپ حضرت عمر کے جیسی حکومت کیوں نہیں کرتے؟ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی حکومت کیجئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا سانس لیا اور سانس لے کر کے کہنے لگے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رعایا تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پہلے تو ابو ہریرہ بن، پھر مجھ سے امید رکھ کہ میں حضرت عمر بن جاؤں. اگر کوئی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے ان کے ساتھی مولانا قاسم ہم کو بننا پڑے گا، ان کے شاگرد پہلے ہم کو بننا پڑے گا. بہرحال ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ شیخ کی خدمت میں جاؤ، اور ان کی خدمت میں گئے. ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا، ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا. گئے، جا کر کے وضو کیا، دیکھا شیخ آرام فرما رہے ہیں. ظہر سے پہلے تھوڑی دیر سونا، اس کو کہتے ہیں قیل اللہ. یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کو نیند آئے تو بھی، نیند نہ آئے تو بھی، سنت کی نیت سے 10 منٹ بھی اگر آدمی لیٹ گیا تو سنت کے اوپر عمل ہو گیا. ظہر کی نماز سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سو ہوئے ہیں. تو مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ گئے، دیکھا جھانک کر کے تو جھوپڑی کے اندر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں. جگانا مناسب نہیں سمجھا، آئے اور آ کر کے اذان کا وقت قریب ہو رہا تھا تو وہ بدنے رکھے ہوئے ہوتے تھے مٹی کے، چھوٹا سا سوراخ اس کو ہوا کرتا تھا، اس میں پانی ڈالا اور پانی رکھا ہوا تھا پہلے سے، اس کو لیا اور اس کو لے کر کے وضو کرنا شروع کیا. اور جب منہ کے اندر میں پانی ڈالا تو اتنا کڑوا کہ اس کی کڑواہٹ چاہے جتنی کلیاں کر رہے ہیں دوسرے پانی سے، اور پھر حلق کے اندر کی کڑواہٹ جان نہیں رہی ہے. گڑ کھایا، چینی کھائی، یہ سب کچھ کھایا. اور پھر جب شیخ اٹھے، ظہر کی نماز ہو گئی تو ظہر کے بعد بیٹھے اور بیٹھ کر کہ حضرت کیا بات ہے پتہ نہیں، کسی خانخواہ کی کسی چیز کو نام رکھنے دل تو گوارا نہیں کر رہا ہے، لیکن میری کیفیت یہ ہے کہ میں اس کڑوے پن کی وجہ سے میرے اندر میں ایک عجیب قسم کی بوکھلاہٹ پیدا ہو رہی ہے. یہ جو بدنا ہے اس کے اندر میں پانی اتنا کڑوا کیوں ہے؟ میں نے یہاں تحقیق کی تو پتا چلا کہ آج صبح بازار سے لایا گیا ہے. حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جا کر کے اس بدنے کو لیا اور لے کر کے غور سے دیکھا. اہل کشف اللہ والوں میں سے تھے. فرمانے لگے کہ قاسم مجھے لگتا ہے یہ وضو کرنے کا بدنا کسی بے نماز کی قبر کی مٹی سے بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی کڑواہٹ. مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور وہاں سے جا کر کے جس کمہار سے لایا گیا تھا اس کے پاس گئے اور تحقیق کی. پتا چلا شخص تو مسلمان تھا لیکن بے نماز تھا. اس کی قبر کے پاس کی مٹی سے یہ مٹکا بنایا گیا تھا. اب اس کی قبر کی مٹی کا یہ عالم ہے تو سوچو اس قبر میں سونے والے کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہوگا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے نماز اگر زندگی کے اندر میں نہیں تو جانور نہیں، گئے گزرے جانور بدترین جانور سے بدتر ہیں اللہ کی نظر کے اندر میں وہ انسان. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز دنیا کے اندر میں عزت دلائے گی، نماز دنیا کے اندر میں روزی میں برکتیں لائے گی، نماز گھروں کے اندر میں چین اور سکون لائے گی. نماز، صبح کی نماز، فجر کی نماز، اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ فجر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت اور ایسی تاثیر رکھی ہے کہ صبح کے وقت میں جانور بھی چی چی کر کے پکارتے ہوئے جو نکلتے ہیں. اگر اس کی بولیوں کے اوپر جو اہل کشف حضرات ہوا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کو علم دیا جاتا تھا ان لوگوں نے اس کی تحقیق کی کہ مرغا صبح کے وقت میں ککڑوج کو نہیں آواز پکارتا بلکہ کہتا ہے قومو قومو، اٹھو، نیند سے اٹھو، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کو قائم کرو. ہر پرندہ، ہر چیز، اس دنیا کی ہر شے صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور جو اللہ کو اللہ مانتا ہو، مسلمان سمجھتا ہو، بستر میں پڑا ہوا، اس کی زندگی میں خیر اور برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ شراب پینے سے، زنا کرنے سے، جوا کھیلنے سے، ہر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی گناہ ہے تو وہ ایک وقت کی نماز کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی شرابی کو دیکھ کر کے منہ چڑھاتے ہیں کہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے. کسی جواری کو دیکھ کر کے اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی، یہ جوا کھیلنے والا ہے. لیکن کبھی پیشانی پر بل نہیں آیا کہ میرا بیٹا بے نمازی ہے، یہ سب سے بڑا گناہ کے اندر میں مبتلا ہے. میری اماں بے نمازی ہے، میرا بھائی بے نمازی ہے، میری بہن بے نمازی ہے، اس کو نماز والا کیسے بناؤں؟ اس کی زندگی کے اندر میں نماز کیسی آئے گی؟
سارے لوگ جنت میں جب جائیں گے اور جہنم کے اندر میں جائیں گے تو جنت میں لوگ مل کر کے بیٹھیں گے. تو اب 2 بھائی گئے, 2 چچا گئے, 2 رشتہ دار آپس کے دوست احباب گئے, تو قرآن کے اندر میں ہے کہ وہ آپس میں تذکرہ کریں گے کہ ہم سب تو آ گئے جنت کے اندر میں, ہمارے محلے کے اندر کہ وہ فلاں صاحب نہیں دکھ رہے ہیں جو بہت مالدار تھے, ان کا بہت بڑا مقام تھا, بہت بڑا عہدہ تھا اور ان کی بہت عزت تھی, کہاں ہے وہ؟ اونچے درجے پر تو نہیں گئے, ہم جنت میں نیچے کے درجے میں ہیں, وہ اوپر تو نہیں گئے. آپس میں ان کا تذکرہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جن لوگوں کے تم تذکرے کر رہے ہو, دیکھو آؤ تمہیں دکھاتا ہوں. جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑکیاں کھولی جائیں گی. جب کھڑکیاں کھولی جائیں گی تو لوگ دیکھیں گے کہ فلاں سیٹ تو جہنم میں جڑ رہے ہیں اور فلاں عہدے دار تو جہنم کے اندر میں جڑ رہے ہیں, اور میرا بھائی جو یہاں جنت میں نہیں وہ جہنم میں ہے, اور میری بہن جو یہاں جنت میں نہیں وہ جہنم میں ہے. تو یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ارے دنیا کے اندر میں تو تمہاری بات کی اتنی عزت تھی کہ سارا محلہ تمہاری بات کے اوپر جھگڑے ختم ہو جایا کرتے تھے, نکاح طے ہو جایا کرتے تھے, جو کام نہیں ہونے کے وہ ہو جایا کرتے تھے, اور دنیا کے اندر میں تو گاڑیاں تھی, عیش آرام تھا. کس گناہ کی پاداش میں تم جہنم کی آگ کے اندر میں جلائے جا رہے ہو؟ تو قالوا لم نک من المصلین, سارے کے سارے جہنمی بیک زبان ہو کر کے کہیں گے شراب کا گناہ ہمارے اوپر بعد میں لگا, زنا کا گناہ بعد میں لگا, جوئے کا گناہ بعد میں لگا, سب سے پہلے جس چیز کا گناہ ہمارے اوپر ٹھوک کر کے ہم کو جہنم کے اندر میں پھینک دیا گیا وقالوا لم نک من المصلین. ادھر اذان ہوتی تھی ہم چوراہے پر بیٹھا کرتے تھے, ادھر اذان ہوتی تھی ہم بیوی بچوں کے اندر میں مست رہا کرتے تھے, ادھر اذان ہوتی تھی ہم چائے کے چسکے مار مار کر کے چائے پیا کرتے تھے, ادھر اذان ہوتی تھی مسجدوں میں جماعت کھڑی ہوتی تھی, ہم اپنے دوستوں کے اندر میں مشغول, ہم اپنے موبائلوں کے اندر میں مشغول ہوا کرتے تھے. قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر میں اٹھا کر کے پھینک دیا گیا. کبھی بیٹھ کر کے سوچا کریں, کبھی غور کیا کریں, کبھی اپنے کاندھے کو دیکھا کریں کہ اس کاندھے کے اوپر میں نے کتنوں کے جنازے اٹھا کر کے لے جا کر کے ڈالے ہیں. کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کے اس پر بھی غور کیا کریں کہ کتنوں کی قبر کے اندر میں نے مٹی اٹھا کر کے ڈالی ہے. جو غسل دینے والے احباب ہیں جنہوں نے دیا ہوگا, لیکن نئے کفن کو پہنتے ہوئے میں نے کتنوں کو دیکھا ہے اور کتنوں کے جنازے جاتے ہوئے دیکھے ہیں. جب جنازہ گھر سے باہر نکلا تو بیوی کو چیخ پکار کرتے ہوئے سنا ہے کہ جی وہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم کبھی غور بھی کیا کرو, اگر اس حال میں میری موت آ گئی کہ عمر کے 20 سال گزر گئے, 25 سال گزر گئے, میں نے دنیا کا ہر کام تو کیا لیکن نماز کی فکر نہیں کی, میری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں, میں نے کتنی نمازوں کو چھوڑا ہے, اس کے اوپر اگر اللہ کے پاس پکڑ ہوگی تو میرا کیا انجام ہوگا. واسطہ اللہ کا نمازوں کے اوپر آؤ, نماز کو قائم کرو, مرو تو ایسا مرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اللہ کہے اے وہ روح جو دنیا کے اندر میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کے میرے احکام کو پورا کیا کرتی تھی. صبح سونے کو تو سب کا دل چاہتا ہے, لیکن تو اپنے نفس کے اوپر پیر رکھ کر کے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جایا کرتا تھا. اے وہ پاکیزہ روح کہ تیرے پاس دنیا کے تقاضے ہوا کرتے تھے, لیکن ان تقاضوں کو قربان کر کے اللہ اکبر کی صدا کے اوپر تو مسجد کی طرف جایا کرتا تھا. اے وہ روح آ جا, اب اطمینان کی نیند سو جا, ایسا سو جا دنیا سمجھے گی مر گیا, لیکن تیرے لیے تو طریقے کے انعامات میرے پاس تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. تیری قبر کو مٹی نہیں کھا سکتی, تیرے کفن کو کیڑے نہیں نوچ سکتے. آ جا, بچھو اور سانپ کا تیرا قبر کا گڑھا نہیں بنے گا بلکہ جنت کا باغ بنے گا. ایسی موت مرنا ہے, مرنا تو سب کو ہے. لوگ بادشاہ ہوا کرتے تھے لیکن نماز زندگی کے اندر میں ہوا کرتی تھی. اللہ نے ان کا انجام دکھا دیا, اللہ نے ان کا انجام دکھا دیا. محمود غزنوی آدھی دنیا کا فاتح ہے, پوری دنیا کے اوپر نہیں, آدھی دنیا کے اوپر محمود غزنوی کی حکومت تھی, آدھی دنیا کے اوپر محمود غزنوی کی حکومت تھی. جب انتقال ہوا تو اپنے شیخ حضرت نور حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے, ان سے بیعت تھا. جتنے بڑے بڑے اللہ والے بادشاہ بن کر کے گزرے ہیں ان کو کسی شیخ کی تربیت ہوا کرتی تھی. تو نور حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گئے موت سے کچھ سال پہلے, وہاں کی مٹی کو اٹھا کر کے اپنے چہرے کے اوپر مسل دیا, اور پھر کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا لائے ہو محمود غزنوی؟ مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے تو پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو دنیا سے؟ میں نے کہا اللہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں, بس میرے شیخ کے پیروں کی مٹی کو اپنے چہرے کے اوپر مل کر کے آیا. ان کے شیخ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی.
حضرت نور حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ محمود غزنوی آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت جاٹوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ جنگ ہے، دعا فرمائیں کہ میں جیت کر کے آؤں۔ آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لڑتے رہنا، اور اپنا رومال نکال کر کے دیا کہ جب تجھے ایسا لگے کہ تو شکست کھانے والا ہے، اس رومال کو آسمان کی طرف پھینک کر کے دعا مانگ لینا۔ کچھ دنوں کے بعد خانقاہ میں واپس آئے، کہا کیا ہوا؟ جنگ پوری ہار چکا تھا۔ اس کے بعد رومال اٹھایا اور اٹھا کر کے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے اس جنگ کے اندر میں فتح عطا فرما۔ میرے گمان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کا تختہ پلٹ دیا اور میں جیت کر کے آیا ہوں۔ حضرت نور حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ارے تو نے میرے رومال کو بہت چھوٹا کر دیا، جب وہ رومال تو نے آسمان کی طرف اچھالا تھا اس وقت اگر تو اللہ سے ساری کائنات کی حکومت مانگتا اللہ ساری کائنات کی حکومت دے دیتا۔ شیخ بھی ایسے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کیا کر کے آئے ہو؟ کہا مٹی مل کر کے آیا ہوں۔ کہا اور کچھ ہے؟ کہا زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوٹی، زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوٹی، جب سے ہوش سنبھالا موت تک میں نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ کہا کہ اچھا، اس کے اوپر اللہ نے مغفرت کر دی۔ 1000 برس کے بعد محمود غزنوی کی قبر کسی وجہ سے کھلی، اس علاقے کے اندر میں زلزلہ آیا، ساری دنیا کے اس وقت کے جو رپورٹر تھے اور سارے آلات لے کر کے لوگ وہاں پہنچے دیکھنے کے لیے۔ محمود غزنوی کی قبر جب کھلی ہے تو 1899 کوئی اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ قبر کے اندر سے نکالی گئی نعش تو ایسا تھا جیسا ابھی کسی نے غسل دے کر کے اس کو دفن کیا۔ وقت کے بادشاہ ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہم جلوس نکالتے ہیں، مانتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا تھا موت تک اس شخص کی کبھی تدبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس ملک کے اوپر حکومت کی، جب سے ہوش سنبھالا موت تک کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی، اور کبھی عصر سے پہلے کی سنت نہیں چھوٹی، اور کبھی فرض نماز کی تکبیر اولا نہیں چھوٹی۔ ہم زوال کے اندر میں کیوں ہیں؟ ہم پستی کے اندر میں کیوں ہیں؟ ہم دنیا کے اندر میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر میں حالات کے شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، بس جمعے کو آباد ہوتی ہیں یا تو رمضان میں آباد ہوتی ہیں یا تو عیدین کو آباد ہوتی ہیں، باقی وقت میں مسجدیں پکار رہی ہیں کہ ارے بیوی کی یاد آئی تو صبح سے شام تک گھر نہیں گیا تو تڑپ کر کے گھر پہنچ گیا، بچوں کی یاد آئی تو صبح سے شام تک گھر نہیں گیا تو تڑپ کر کے گیا۔ اس اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے جس نے تیری سانسیں چلائی، جس نے تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھی، پیروں میں چلنے کی طاقت رکھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھی۔ صبح سے شام تک بیوی یاد آئی، بچے یاد آئے، کیا اللہ کا گھر تجھے یاد نہیں آیا؟ آ جا میرا بندہ مسجد کے اندر میں آ جا۔ کبھی اللہ بھی تو یاد کرتا ہوگا۔ اللہ کا واسطہ اپنی نمازوں کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ جو شخص فجر کی نماز کو ترک کر دے، آج اسے اپنی ترقی نظر آ بھی رہی ہو لیکن اس کا صبح کا سونا ایک دن اس کو زوال کے کھائے کے اندر میں ڈھکیل کر کے چھوڑ دے گا۔ یہ ایک دن روئے گا، چاہے اولاد سے اللہ رلائے گا، چاہے بیوی سے رلائے گا، چاہے جو پیسہ اس نے کمایا اس پیسے سے اللہ رلائے گا، لیکن یہ روئے گا ضرور کیونکہ اس نے صبح کے وقت کے سونے کو لازم پکڑا ہوا ہے۔ الصبح تمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا روزی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے اندر کی خیر اور برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ محلے کے اندر میں 150-200 مکانات اور فجر کی نماز میں 5-6 آدمی، وہ بھی جن کی عمر ہو گئی، راتوں کو نیند نہیں آتی تو صبح اٹھ کر کے مسجد کے اندر میں چلے گئے۔ نوجوانوں کو کیا سانپ سونگ جاتا ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے؟ کتنے ہیں جو چوراہے کو مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں یہاں گپ چھپ کرتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کے پاس کیا ظلم ہے اس امت کا کہ ادھر اذان ہوتی ہے، مسجد کے سامنے نوجوان موبائل ہاتھ میں لے کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے کہ میں مرنے والا نہیں ہوں؟ کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ اللہ انہی انگلیوں کے اندر میں سانپ اور بچھو لٹکا دے گا کہ نماز کے وقت میں تو یہاں بیٹھ کر کے یہ کیا کرتا تھا؟ اور یہ زوال امت کا اس لیے ہے کہ ہر کام کو کام سمجھا، ہر محنت کو محنت سمجھا، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر میں زندہ کرنے کی محنت کو اپنا کام نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے باپ بیٹے سے غافل، بہن بھائی سے غافل، سب ایک دوسرے سے غافل ہو گئے۔ اگر 100% نمازی پیدا کرنے ہیں تو ڈنڈے سے نہیں ہوں گے، 100% نمازی پیدا کرنے ہیں تو ڈرانے سے نہیں ہوں گے، 100% نمازی اگر پیدا کرنے ہیں تو اس کے لیے دعوت کی محنت اپنے محلوں کے اندر میں کرنی پڑے گی، اپنے اوقات کو نکالنا پڑے گا، گھروں کے اوپر
جانا پڑے گا, دستک دینی پڑے گی. جانے والے کو اللہ ثواب دے گا, محنت کرنے والے کو اللہ ثواب دے گا, اس کی دنیا و آخرت بنائے گا. جس کے دروازے پر جایا جائے وہ آ کر کے ایک دن شرم کے نماز پڑھنے والا بنے گا. اللہ کی قسم مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, تو دین کی نسبت پر کسی مسلمان کے دروازے کے اوپر ذلیل کر دے اپنے آپ کو کہ تو بہت بڑا تھا, لیکن دین کی نسبت پر کسی کے دروازے کے اوپر گیا, کل قیامت کے دن کروڑوں کے مجمع میں اللہ تجھے ذلیل ہونے سے بچائے گا اور تیرے حق میں جنت کے فیصلے کرے گا. اس کے لیے محنتوں کے اندر میں اپنے آپ کو لگاؤ. گھر میں نماز زندہ کرنی ہے تو تعلیم کرو. بیوی کو اگر ڈانٹ کر کے بولو گے تو روٹ کر کے بیٹھ جائے گی, ہنس کر کے بولو گے تو ہنس کر کے ٹال دے گی. تو کون سی چیز ہے جو اس کے اندر میں نماز زندہ کر سکتی ہے؟ وہ ہے گھر کی تعلیم. فضائل اعمال 15 منٹ 10 منٹ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے پڑھو. نماز کے فضائل, نماز کے چھوڑنے کے نقصانات جب ان کے سامنے آئیں گے تو وہ خود نماز والے بنیں گے. کرو یہ سارے اپنے گھروں کے اندر میں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لو.